السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. तमाम तारीफ़ात और तमाम तस्बीहात एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम मखलूक़ात की मौत और हयात का कामिल मालिक है। उसकी तारीफ़ात, उसकी हम्द व सना का हक अदा करना किसी भी मखलूक के बस की बात नहीं है। मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम के पूर्ण छावर को इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमाम आज़म, क़ाइद आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पे अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। इंतहाई लायक एहतराम वाजिब एहतराम साथियों,
اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دو قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے انسانوں میں سے، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ہر بات پر کامل یقین رکھتے ہیں، چاہے عمل کے اندر ان کے ساتھ کوئی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کھل کر اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے ہیں۔ تو جو جس طرح کے عمل کرے گا وہ اپنا بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں ضرور پائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کئی بار یہ آیت بیان کی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے اللہ کو، اللہ یہ کہ کوئی انسان کسی کو گناہ کے اوپر لگا کر چلا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے کیے ہوئے گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ انسان خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا انسان اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح ہمارے اس معاشرتی معاملات میں جو کلمہ گو مسلمان بھی ہیں، اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ کامل یقین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے کے اندر بے سکونی اور بے برکتی اس کی کئی وجوہات ہیں جو کہ ہم گزشتہ خطبات کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا گناہ ذکر کریں گے کہ ایک انسان چاہے کتنا ہی تہجد گزار ہو، کتنا ہی اللہ کو منانے والا ہو، کتنا ہی پاک دامن ہو اور کتنا ہی صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، اگر اس قسم کا گناہ اگر اس کے نامہ اعمال میں ہے تو یقیناً وہ انسان کبھی بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 اور 115 کے اندر دو لوگ ذکر کیے، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس طرح اللہ نے کھانے کی حد مقرر کی ہے، پینے کی حد مقرر کی ہے، حلال اور حرام کی تمیز پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بتا کر چلے گئے۔ جو اللہ نے حدود تمہارے لیے مقرر کی ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی حدود کو تجاوز نہیں کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ضرور بیان فرمایا ہے تاکہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ جو انسان جنت کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ کے عذاب، اللہ کی جہنم سے بچ گیا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بظاہر ہماری عارضی کامیابی، انسان اچھا بن جائے، اس کا لباس اچھا ہو، اپنی اولاد کو ادب و ادب سکھائے، احترام سکھائے، نیک بن جائے، یہ تو ایک دنیا کی عارضی کامیابی ہے۔ حقیقت میں جو اصل دنیا کی آخرت کی کامیابی، اللہ کے ہاں اصل کامیابی ہے، وہ یہی کامیابی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے اور اللہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ایسے عمل کروا رہا ہے کہ اس نے ان اعمال کے ذریعے جہنم کے اندر داخل ہو جانا ہے، خالدین خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جو انسان اپنے گناہوں کے ذریعے جہنم کے اندر داخل ہو جائے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی حدوں کو تجاوز کر دینا۔ اللہ کی حدوں میں سے میرے پیارے ساتھیوں سب سے جو اہم حد آتی ہے، وہ اہم حد ہمارے قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ کسی انسان کا حق مار دینا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا ظلم ہے، ایک ایسی اللہ کی نافرمانی ہے کہ چاہے دنیا کے اندر انسان کتنا ہی نیک بن جائے، دنیا کے اندر انسان کتنا ہی نیک اعمال کر لے، لیکن اگر اس کے ذمے کسی کا حق مار دینا، کسی کے ساتھ ظلم کر دینا، کسی کی عزت پامال کر دینا، یہ اگر عمل اس کے اعمال کے اندر موجود ہے تو یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہر نفس کے ساتھ حسن سلوک بتایا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو چوپائے پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے حسن سلوک بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، اور جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ جو انسان اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا وہ انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان گناہوں سے، جو گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ حدیث شفاعت اگر انسان مطالعہ کرے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے اور اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا ان کو جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل کروائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن فرشتہ آخر میں کیا کہے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے امتیوں کو
اپنے سارے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر لے گا، تب وہ فرشتہ آخر میں کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، لیکن اب آپ ان لوگوں کو جنت سے نہیں نکال سکتے جن کو قرآن نے روک دیا، یعنی جن کے اوپر قرآن نے مہر لگا دی، جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، جو انسان کسی کا ناحق خون بہانے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، جو انسان اللہ کی حدوں پر تجاوز کرنے والا ہے، کسی کا مال کھانے والا ہے، کسی کا حق کھانے والا ہے، اگر وہ بغیر توبہ اور بغیر معافی کے مر جاتا ہے اور جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو جہنم سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کے نام کے اوپر اللہ نے قرآن کے اندر ایک گارنٹی کارڈ لگا دیا ہے کہ اگر یہ اس گناہ کے اندر بغیر توبہ کیے بغیر مر گئے تو یقیناً یہ کبھی نہ اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل کر سکیں گے اور نہ کبھی یہ جہنم سے نکل سکیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس طرح قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کو بھی حکم دیا حق والے پہ ان کا حق دے دو۔ اسی طرح متعدد آیات پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اے اللہ کے نبی جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دے دیجیے۔ مثلا ایک انسان مقروض ہے اس کا قرض آپ نے بھی ادا کرنا ہے، واسر ہے اس کا مسئلہ آپ نے بھی حل کرنا ہے، جس کے ذمہ آپ کا حق ہے اس کا آپ نے حق دے دینا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کے بے سکون کا باعث گناہ بنتے ہیں، وہ یہ بھی گناہ ہوتے ہیں انسان کے اپنے یہ بھی گناہ ہوتے ہیں کہ انسان حقوق العباد کے اندر حق تلفی کرتا ہے، کسی کا حق دبا دیتا ہے، کسی کا نفس دبا دیتا ہے، یا کسی کی وراثت کے اندر اس کو تاخیر کر دیتا ہے۔ یہ وہ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی بے برکتی پورے معاشرے کے اوپر اتر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک یہ وصف ہوا کرتا تھا کہ آپ جن لوگوں نے جو کسی کا حق مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ایک کہ آپ ان لوگوں کو ان کا حق دلوایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق کو دینے کے لیے اور لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کتنے زیادہ محتاط رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے اور آپ اپنی نبات کی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میرے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے بعد ایک دوسرے کے اندر باہمی دشمنی پیدا نہ کر دینا، میرے بعد اللہ کے دین سے نہ مل جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سمجھا رہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اے اللہ کے نبی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جو میرا حق ہے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جو تمہارا حق ہے وہ اگر کوئی معاف بھی کرنا چاہے معاف کر دے، اگر کوئی لینا بھی چاہے تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ میری پیٹھ کے اوپر ایک تھپڑ مارا تھا، ایک چھڑی ماری تھی، اے اللہ کے نبی وہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہوئے اور کہا اے اللہ کے بندے اللہ کے نبی کی آخری وفات کے لمحے چل رہے، آپ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں اور تم اللہ کے نبی سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آپ نے اپنی کمر مبارک اس کے سامنے کی، آپ نے فرمایا علی چھڑی اس کے ہاتھ میں دو اور اسے بدلہ لینے
جانے دو. اس صحابی نے چھری کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے پہنچا تو اس نے چھری کو فوراً پھینک دیا اور پھینک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا, آپ سے بدلہ لینے کا نہیں تھا, آپ کی گستاخی کرنے کا نہیں تھا, بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی اللہ کے نبی اس دنیا جہاں کو چھوڑ جانے والے ہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں صرف پیغاموں کے لیے اس طرح کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے بدلے والی بات کی, حقوق العباد کی طرح آپ نے ہمیں سارے حق سمجھائے تو میں واقعی سمجھ گیا کہ آپ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں. اور پھر میرے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے دل میں یہ سوچا کہ میں اس آخری وقت میں اپنا سینہ آپ کے سینے مبارک سے چپکار ہو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. یہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. مقصد آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری کا بدلہ بھی کسی کے اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. آپ نے اپنی نجات کے وقت بھی آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جو کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے مجھ سے لے لے. تو میرے پیارے ساتھیوں آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے والدین کا حق کھائے بیٹھے ہیں, جو کے اندر اپنے لوگوں کا اپنے بیٹھے ہیں, جو لوگوں نے اللہ کے فرضی کے پا رکھے ہیں, وہ کس طرح اپنے رب کے سامنے منہ دکھائیں گے, وہ لوگ اللہ کے سامنے کیا کریں گے. جس طرح دنیا کے اندر انسان کے لیے خواہش ہوتی ہے کسی کا حق مار دینا, کسی کی عزت تربی کر دینا. حالانکہ امام رضی رحمہ اللہ نے ایک بڑی اسرائیلی واقعہ نقل کیا اور یہ واقعہ خود علماء نے بھی بیان کیا ہے, محدثین نے بھی بیان کیا ہے. حقوق العباد سمجھانے کے لیے ایک مچھلیرا جو اپنی مچھلی کو نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور وہ مچھلی نکالتا ہے اور گھر لے کے جاتا ہے. ایک گمناش قسم کا انسان آ کر اس کی مچھلی کو چھینتا ہے اور وہ لے کر چلا جاتا ہے اور وہ جا کر اپنے گھر پہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس مچھلی کو کھاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مچھلی ہمیشہ پانی سے نکلتی ہے تو وہ پھٹک رہی ہوتی ہے. اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے پہ کاٹا لیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. رات کے اندر یار دوستوں کے ساتھ بیٹھا, مچھلی خوب کھائی اور لوگوں کے سامنے اس غریب کا مذاق اڑایا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ ساتھ دی تھی اور وہ روتا روتا چلا گیا. دیکھو میرے اندر کتنی طاقت ہے. لیکن جب آدھی رات میں اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا, وہ انگوٹھا درد کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے. وہ ایک حکیم کے پاس جاتا ہے, وہ حکیم اس کا انگوٹھا عباد کرتا ہے اور اس کے بعد 2-4 مہینے کے بعد اس کے بازو کے اندر درد ہونا شروع ہوتا ہے. پھر آخر وہ حکیم کے پاس جاتا ہے, وہ حکیم اس کا بازو نکال دیتا ہے. لیکن آخر جب 2-4 مہینے اور گزرتے ہیں اس کے وہ درد جسم میں چڑھنا شروع ہوتا ہے. لیکن آخر حکیم نے اس سے پوچھا اللہ یہ بندے اس درد کی شفا میرے پاس ایک نہیں ہے, ذرا مجھے بتاؤ یہ درد شروع کیسے ہوا, پھر اس درد کا علاج کیا ہے, وہ میں تمہیں بتاؤں گا. اس نے کہا حکیم جی ایک مچھیرا تھا, وہ اپنی مچھلی لے کے جا رہا تھا, میرے زبردستی آیا اور اس کے پاس آ کے میں نے اس کی مچھلی چھینی اور میں چلا گیا. تو اس حکیم نے کہا اللہ کے بندو یہ اسی مچھیرے کی آپ نے بدلو, جلدی سے جاؤ اور اس سے معاف طلب کر لو. اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا اللہ کی قسم یہ تمہارا جسم سارا کا سارا کٹتا چلا جائے گا. پھر آپ نے مچھلی کو ڈھونڈتا ہے اور ڈھونڈنے کے بعد کل 2 سال کے بعد اسے ملتا ہے. وہ مچھیرا اسے نہیں پہچانتا, لیکن آخر وہ جو ہے ظالم اسے پہچان لیتا ہے اور وہ تعلق کرواتا ہے, سارا اپنا مصرع اسے بتاتا ہے. پھر اس نے مچھیرے سے اس سے پوچھا اچھا ذرا بتاؤ جب میں نے آپ سے مچھلی شروع کی آپ نے کیا الفاظ ادا کیے تھے. اس نے کہا اللہ کے بندے جب آپ مجھ سے مچھلی چھین کر چلے گئے تھے تو میں نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے رب سے یہ صرف یہ الفاظ کہتا ہوں یا اللہ جس طرح آج اس ظالم نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے, اور اللہ تو جبار ہے, تو کامیاب ہے, تو بھی اپنے کہنے کے ذریعے اس ظالم پہ اپنی طاقت دکھا دے. اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی طاقت دکھائی ہے. پھر آخر جب اس مچھلی نے اسے معاف کیا تب جا کے اس کا درد ختم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا
وبينهم حجاب. اللہ فرماتا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، مظلوم کی بددعا سے بچ جاؤ، ليس بيننا وبينهم حجاب. اللہ کے عرش کے درمیان ایک مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو بھی فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینہم. اے میرے بندو، میرے ایک اللہ رب العالمین کو میرے اپنے نے بھی ایک قانون بنایا ہے، اپنے لیے بھی ایک میں نے معاملہ تیار کیا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے درمیان ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. ظلم صرف یہ نہیں کسی کو ناحق قتل کر دینا، اگر کسی کی عزت پامال کرنا ہوتی ہے وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہے. کسی کے قرض کو بنا ناجائز تعلق کرنا یہ بھی انسان کے ظلم کے زمرے میں آتا ہے. بہنوں کے، بھائیوں کے، بچوں کے وراثت کے اندر دور کرنا میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی انسان کے ظلم کے زمرے میں آتا ہے. آئیے آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسی ظلم کے بارے میں کہ ایک انسان اپنے ایک حکیم کے پاس آتا ہے اور وہ حکیم کے آنے کے پاس اپنے درد کی شکایت کرتا ہے، اور شکایت کرنے کے بعد اس نے سمجھایا اس سے ذرا غور کرو کہ تم نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا. اس نے کہا اپنے ملازموں پہ بلایا اور ملازموں پہ بلانے کے بعد سمجھایا. انہوں نے بتایا آپ کے مکان گیا تھا، اس مکان کی گلی میں گڑیا رہا کرتی تھی، اس گڑیا کو زبردستی ہم نے نکال دیا. آئے شیخ صاحب یہ اسی کی گڑیا کی بدعا کا نتیجہ ہے. اس گڑیا کے پاس وہ جاتا ہے، اس سے اس کا حق واپسی کرتا ہے، اور واپسی کرنے کے بعد واپس آ کر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ نہیں اور آج کا دن میرے بازو میں کبھی درد نہیں ہوا. میرے پیارے ساتھیوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کی وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا یہ بڑے گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی عزت کو دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے اگر معاملہ حقوق کا ہے تو یاد رکھیے گا چاہے وہ حقوق میں بیوی بچے ہوں، والدین ہوں یا کوئی بھی ہو، ان حقوق میں ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے ان کے حق ادا کرنے ہیں. کبھی بھی معاشرے کے اندر کسی کا حق مارنا یہ انسان کی سب سے بڑی بربادی کا سبب ہے. چاہے انسان کتنا ہی بات ہو، چاہے انسان کتنا ہی بڑا تحقیق گزار ہو، لیکن اس کے گناہ کے اندر اگر ظلم جیسا گناہ اگر اس کے اندر نکلا تو وہ بہت بڑا خسارے کے اندر ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ تھا میں نے مختصر سا ایک خطبہ جو آپ کے درمیان میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان آپ اور ہم ایک دوسرے کے حق صحیح سے ادا نہیں کرتے. ہمیں ایک دوسرے کے حق صحیح سے ادا کرنے چاہیے، چاہے وہ بیوی کے ہوں، بچوں کے ہوں، والدین کے ہوں یا اولاد کے ہوں، چاہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہوں، حسن اخلاق کے ذریعے ہوں یا قرض کے معاملے کے ذریعے ہوں. ہمیں تمام لوگوں کے ایک دوسرے کے حق ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ادا کرنے چاہیے. اور جب یہ ہم ادا کریں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ بے برکتی والا معاملہ انشاءاللہ اٹھ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے مکمل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے، خاتمہ ہم اسی ایمان اور اسلام کا ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.